الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنگ بدر کا کچھ مختصر واقعہ آپ لوگ کے سامنے رکھا تھا، اور آج ہم اس کے آگے کئی واقعات آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں. ناظرین، اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں. قرآن کریم میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد کان لکم آیات فی فئاتین التقاتا فئات تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرہ. رب نے فرمایا، جو لوگ بہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہو. ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجاہدین اسلام کی سب بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا. اب اس چھپر کی حفاظت کا سوال بہت اہم ہے، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی ذات ہے. کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس چھپر کا پہرا دے، لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یارغار حضرت صدیق باوقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھوپڑی کے پاس ڈٹے رہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس چھپر کے گرد پہرا دیتے رہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری سے لو لگائے گریہ و جاری کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ خدا بندہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا کر دے. آپ اس پر اس قدر رقت اور محیویت طاری تھی کہ جو سے گریہ میں چادر مبارک دوست انور سے گر گر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی. کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے تھے، الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یارغار تھے. آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جلا گیا اور ان پر رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی، اور آپ کے دستے مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب سے کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا کا آپ بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ فرمائے، اپنا وعدہ پورا فرما دے گا. اپنے یارغار صدیق جان نثار کی بات مان کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا تو ختم کر دی، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت کا ورد جاری ہو گیا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُورَ. ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہیں جس میں فتح مبین کی بشارت کا اشارہ تھا. اب جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن الحزمی، جو اپنے مقتول بھائی کا عمر بن الحزمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے وہ آگے بڑھا. اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے.
پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے آپ پانی بھر رہے تھے اور پی رہے تھے کہ ناگہاں آپ کو کفار کا ایک تیر لگا اور آپ وہیں شہید ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جوش جہاد کا آغاز فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بن الحمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واہ واہ۔ آپ نے پوچھا کہ اے عمیر، تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا اے عمیر، تو بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجور کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو مارے خوشی کے کھجوریں پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک قدم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جابازی کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ بھی شہید ہو گئے۔ اب کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شترگ مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے سے بھرا ہوا اپنی سب سے نکلا اور نکلتے ہی مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف اور حضرت معاذ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کے نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہمیں تو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں۔ پھر کہنے لگا ہمیں اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجو۔ حضور مسکرائے اور کہے کہ فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی لگتا ہے تمہارا جلدی مرنے کا ارادہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ لہٰذا یہ تینوں بہادروں نے اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر کھوت پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا تم کون لوگ ہو؟ تو جب ان تینوں نے اپنے اپنے نام اور نسب بتائے تو عتبہ کہا کہ ہاں اب ہمارے جوڑ کے ہو۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کا زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا تو دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا۔ مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آج میرے اور آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو مان لیتے کہ ان شیر کا مصداق میں ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ حضرت ابو طالب نے کہا تھا وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّهَا حَوْلَهَا وَنَزْحَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ حضرت ابو طالب کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ لڑ کر پچھاڑ دیے جائیں گے اور ہم اپنے بیٹوں
اور بیویوں کو بھول جائیں گے، اس سے پہلے ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو مان لیتے کہ ان کے اس شیر کا مصداق میں ہی ہوں۔ بالآخر اس کے بعد سعید بن العاص کا بیٹا عبیدہ سب سے پاؤں تک لوہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہوا سب سے باہر نکلا اور یہ کہہ کر اسلامی لشکر کو للکارنے لگا کہ میں ابو قرص ہوں۔ اس کی یہ مغرورانہ للکار سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں بھرے ہوئے اپنی برچھی لے کر مقابلے کے لیے نکلے، مگر یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں جو لوہے سے چھپا ہوا نہ ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے برچھی ماری کہ وہ زمین پر گرا اور مر گیا۔ برچھی اس کی آنکھ کو چھیدتی ہوئی کھوپڑی کی ہڈی میں چبھ گئی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے کھینچا تو بڑی مشکل سے برچھی نکلی، لیکن اس کا سر مڑ کر خم ہو گیا تھا۔ یہ برچھی ایک تاریخی یادگار بن کر برسوں تبرک بنی رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ برچھی طلب فرما لی اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل ہوتی رہی۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، یہاں تک کہ سن 73 ہجری میں جب بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو شہید کر دیا تو یہ برچھی بنو امیہ کے قبضے میں چلی گئی اور پھر اس کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا تو میرے دائیں اور بائیں دو نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اور شاعر نے اسے ہی بڑے خوب رنگ میں کہا کہ وہ بچے کہہ رہے تھے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے نوجوان کا منہ تاک رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھے اسی طرح کہا تھا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواروں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے کہ جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں سانے پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ سے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ تسمہ الگ ہو گیا۔ اللہ اکبر! اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا تمہارے لیے کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کے قوم نے قتل کر دیا ہے۔ ہاں مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ اس کا گھمنڈ دیکھیے، اس کا گھمنڈ اب تک نہیں ختم ہوا۔
حضرت معوذ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ کفار کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ دباؤ ڈال کر لائے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ ان لوگوں کے نام بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے تھے۔ اب دیکھیے یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے، یہاں دیکھیں نبی پاک ان سب کے نام لے رہے ہیں جو زبردستی اس جنگ میں گھسیٹے گئے ہیں۔ بلاخر انہی لوگوں میں سے ابو البختری بھی تھا جو اپنی خوشی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کفار قریش اس پر دباؤ ڈال کر زبردستی کر کے لے کے آئے تھے۔ عین جنگ کی حالت میں حضرت مززر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عبد البختری پر پڑی جو اپنے ایک گہرے دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت مززر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو البختری، چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تیرے قتل سے منع فرما دیا ہے، اس لیے میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور عبد البختری نے کہا کہ میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت مززر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر ابو البختری تیس میں آ گیا اور کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا یہ طعنہ سننا پسند نہیں کروں گا کہ مجھے وہ کہے کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا، مجھے یہ عورتیں طعنہ ماریں گی۔ یہ کہہ کر ابو البختری رنج کا یہ شعر پڑا، کہنے لگا کہ ایک شریف زادہ اپنے ساتھی کو کبھی ہرگز تنہا نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ مر نہ جائے یا اپنا رستہ نہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد وہ بھی جب لڑا تو مارا گیا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں یہ طعنہ ہی نہیں سن سکتا کہ اگر میں آج انہیں چھوڑ دوں تو کل عورتیں یہ طعنہ ماریں گی تو اپنی جان بچانے کے لیے اسے چھوڑ کر چلے آیا ہے۔ بلاخر اس کے بعد امیہ بن خلف جو بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا، جنگ بدر میں جب کفر اور اسلام کے دونوں لشکر گتم گتا ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان آپ بچا لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر کسی بھی طرح یہاں سے نکل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ ان کو بہت زیادہ ستایا کرتا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو پکارا، انصاری لوگ دفعتاً ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ، وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ٹانگوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھو کر اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح امیہ بھی ہلاک ہوا۔ سامعین، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے تھے، پھر 3000 ہو گئے اور اس کے بعد 5000 فرشتے آئے۔ اس کا ذکر قرآن سورہ آل عمران اور انفال میں ملتا ہے۔ جب خوب گھمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کی حربوں اور ضرب کے اثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سٹ کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ اور عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر اب ٹوٹ چکی تھی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔
اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کی ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہت بہادر اور فن سپاہ گیری میں یکتا روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور ان میں سے جو نامور تھے وہ تھے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمعہ، عاص بن عیسیٰ، امیہ بن خلف، منبع بن الحجاج، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن الحارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے، اور یہ سب مارے گئے۔ شامعین جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے، اور مہاجرین میں سے حضرت عبیدہ بن الحارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت جسمالین عمیر بن عبد عمر، اور حضرت عقیل بن ابی بکیر، اور حضرت محزہ، حضرت صبوان بن بیضہ، اور انصاروں میں سے حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معوذ بن افرا، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ، حضرت عوف بن افرا، اور حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ 14 افراد جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے طفیل ہم سب کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ان شہداء بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں ان کی وفات ہوئی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ نبی پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو دفن کروا دیتے تھے۔ لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے گڑھے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لاشوں کو گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ کرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے، اس لیے اس کی لاش وہیں مٹی میں دبا دی گئی۔ جب کفار قریش کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کے نام لے لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا ہے۔ ان نبی پاک ان کفار سے بات کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ ان کی بے روحوں کے جسموں سے کلام کر رہے ہیں؟ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قسم خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ ہاں، لیکن یہ میری بات اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح تم بھی نہیں سن سکتے۔ سامعین، بخاری وغیرہ کی اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً اولیاء، شہداء، انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام اور کلام اور ہماری فریادیں سنتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کفار کے مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں نہ جائز ہے۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینے کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کے فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم،
انتم سلافنا ونحن بالاشری، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، خدا تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، بے شک تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ جب تم لوگ قبروں کے لیے زیارت کے لیے جاؤ تو ضرور وہاں جا کے کہو السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ مردے زندوں کا سلام اور کلام سنتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جو لوگ سنتے نہیں ان سے سلام کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ بالآخر فتح کے بعد 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا، پھر تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے مدینے میں رہنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی دی، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ سامعین، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم آگے کے واقعے میں جو بدر سے جب یہ مجاہدین اور اسلام کے لشکر اور نبی پاک مدینے آئے تو ان کا استقبال کس طرح ہوا اس بارے میں بیان رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جو بھی آج بیان کیا ہے اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہے میں آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما لینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔